قادری صاحب نے باتیں بتائی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ قادری صاحب کہتے ہیں قبر پہ جاؤ تو پینتیوں کی طرف سے جاؤ، سر کی طرف سے نہ جانا۔ قادری صاحب کیوں؟ کہ تھلے پے والے نوں ویکھن چ آسانی ہوئے گی کیڑا آنڈے ہے، جے سر طرفوں جائے گا مردہ بیچارہ، جے تون موڑ کے ویکھی تے منڈی نہ ٹٹ جوے۔ سامنے آیا جے۔ اور آدم مسیح کے قدموں کی طرف سے حاضر ہو، اور قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر چہرے کی طرف رخ کر کے صاحب مزار کے قبلے کی طرف پیٹ کر لے تو اب چہرے کی طرف رخ ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں قرآن اور حدیث نے نہیں بتائی، یہ مولویوں کے من گھڑت قصے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اللہ کی عبادت میں شرک ہونے کے ہر منظر کو توڑنا لازم ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث سے قبر پرستی کی مذمت کو بھی سنتے ہیں، تاکہ کوئی دھوکہ دینے والا یہ نہ دے کہ راشدی صاحب نے باتیں ساری بتوں کی بیان کی ہیں، فٹ ہمارے بابوں پہ کر دی ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کن کی ماں؟ مومنوں کی ماں۔ اور جو اس کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا؟ کہنے والے نے کہا تھا فلاں کہتا ہے ماں کہ عائشہ میری ماں نہیں ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ مومنوں کی ماں کہنے لگی سچ کہتا ہے، میں واقعی اس کی ماں نہیں ہوں۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے مومنوں کی ماں بنایا ہے، منافقوں کی ماں نہیں بنایا۔ مومنوں کی ماں عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، پیارے حبیب نے اس بیماری میں کہا جس سے آپ شفا یاب نہ ہو سکے، اٹھ نہ سکے، اس کے اندر پیارے حبیب نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت برسے یہودیوں پر، اللہ کی لعنت برسے نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ان ظالموں کا جرم کیا ہے؟ ہم تو سیرت مصطفیٰ میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، علماء سے بارہا سن چکے ہیں۔ ہمارے آقا نے طائف میں پتھر کھائے تھے لیکن بد دعا نہیں دی تھی۔ آج میرے آقا دنیا کو چھوڑنے کے قریب ہیں، وفات والے بستر پہ ہیں، اس بیماری میں ہیں جس سے دوبارہ شفا یاب نہ ہو سکے، اور آواز لگا رہے ہیں اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر۔ جرم کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا، مسجدیں بنا لیا تھا۔ صدیقہ کائنات مزید فرماتی ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا، اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ آنے والی نسلیں کہیں مصطفیٰ کی قبر کو مسجد اور عبادت گاہ نہ بنا لیں تو ہم پیارے نبی کی قبر کو بھی کھلی جگہ پہ بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، مزید وضاحت ہو گئی۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں صحابی نے مزید معاملہ کھول دیا۔ وفات سے 5 دن پہلے میرے آقا نے کہا، پیارے حبیب کا فرمان سنیے، اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ جاگ رہی ہے، اگر پیارے نبی کی محبت پر باپا جی کی محبت غالب نہیں ہو گئی ہے، پیروں فقیروں کی عقیدت نہیں چڑھ گئی، تو میرے آقا کے فرمان کو سنو جنہوں نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا تھا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، سنو جو تم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، میں تمہیں منع کرتا ہوں خبردار، تم نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں نہ بنانا، بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہیں نہ بنانا۔ پیارے نبی پھر مزید تاکید کرتے ہیں انی انہاکم عن ذالک، میں محمد تمہیں اس کام سے منع کر کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبروں کو پختہ کرنا، قبے بنانا، عبادت گاہیں بنانا، سجدے اور رکوع کے مراکز بنانا، اس کام سے کس نے منع کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،
کہتی ام حبیبہ اور ام سلمہ نے حبشہ میں ایک کنیسہ دیکھا تھا جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کنیسہ کے بارے میں گفتگو سن کر فرمایا اولئک قوم كانوا اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروه. یہ وہ قوم ہے، یہود و نصارہ کی وہ قوم ہے، جب ان میں کوئی نیک آدمی ہوتا، جب وہ فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ عبادت گاہیں بنا لیتے، سجدے و رکوع کے مرکز بنا لیتے، مسجدیں بنا لیتے. سنو، ہماری نہیں مانتے اور نہ مانو، اس کی تم مان لو جس کے مانے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم کسی پیر و بابے کے قول کو نہیں سنا رہے، شیخ و مرشد کی باتیں جھولی میں لے کر نہیں آئے. ہماری جھولی میں اللہ کی قسم یا عرش والے کا کلام ہے یا مدینے والے کا فرمان ہے. رب کے کلام اور محمد کے فرمان کے بغیر اہل حدیثوں کی جھولی میں کچھ اور موجود. پیارے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ دل کی کھڑکیوں کو کان کے کھڑکیوں سے پہلے کھول کے سننا. اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی مخلوقات اس کے اندر سب سے گندی مخلوق یہی مخلوق ہوگی جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنایا کرتی تھی. یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل ایمان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھا. اور پھر جب مسلمانوں کو حکومتیں ملتی رہی، صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، پیارے حبیب کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اہل ایمان یہی کرتے رہے. سمرقند فتح ہوا، مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کیا، وہاں مجوسیوں کے بتوں کو اکٹھا کیا، سارے بت لے آئے. ایک وڈا بابا آخر میں لایا گیا. جب وہ وڈا بابا آیا تو ان کا مجوسی سردار کہنے لگا ابن مسلم اس کو نہ جلانا. کہا کیوں؟ کہا یہ بڑا پہنچیا ہوا ہے. کہے پہنچیا ہوندا تے ساتھ سی جو تکے دے کے لے آئے ساں ادو ساڈا کچھ کر نہ لیندا.